السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بد نظری کے نقصانات۔ دوستو، بت پرستی چھوڑ دو، خبردار اپنی نظروں کو خراب مت کرو۔ یہ حسین چلتے پھرتے بت ہیں، ان کو دل سے نکال دو، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگ جائے گی۔ کیا بد دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر لعنت فرمائے جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، جو بد نظری کرتا ہے اور جو خود کو بد نظری کے لیے پیش کرتا ہے، یعنی ناظر اور منظور دونوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ ذرا نظر بازی کرتے ہوئے اس حدیث کا خیال کیا کرو اور سوچا کرو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور اس کا نام لیوا ہوں۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بد نظری کرتے کرتے مر جاؤ گے مگر کسی حسین کو نہیں پا سکو گے، عزت و آبرو الگ جائے گی۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ سامنے دوسری ریل آ کر کڑی ہو گئی۔ میرے ڈبے میں میرے سامنے ایک نوجوان نظر کا مریض تھا، دوسری ریل میں ایک شادی شدہ جوڑا پنجاب کا تھا۔ یہ جوان بار بار اس کی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پنجابی تگڑا تھا، اس نے گالی دے کر کہا، اوئے خبیث کے بچے، کیوں بار بار میری بیوی کو دیکھتا ہے؟ ہر دفعہ دیکھ لے، پائے گا کچھ نہیں، رات کو میرے ہی پاس سوئے گی۔ دیکھو، گناہوں سے ہمیشہ ذلت ملتی ہے اور تقویٰ سے عزت ملتی ہے۔ بدنگاہی سے سوائے گالی کے اور کیا ملا؟ اس لیے نظر بازی سے باز رہو، اپنے گھر کی چٹنی روٹی پر خوش رہو۔ جس کے پاس چٹنی روٹی بھی نہ ہو، مان لو شادی نہیں ہوئی یا بیوی مر گئی۔ اب کوئی پوچھتا نہیں تو کیا کرے؟ ایک بڈھے سے کسی نے کہا، جب بیوی مر گئی تو دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ بڈھے نے کہا، بات یہ ہے کہ میں کسی نوجوان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے بڈھا کہہ کر ریجیکٹ کر دیتی ہے، اور جب کوئی بڈھی راضی ہوتی ہے تو اس کو میں ریجیکٹ کر دیتا ہوں، دونوں طرف سے ریجیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا علاج یہی ہے کہ اس آیت پر ایمان لاؤ، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہزاروں اولیاء اللہ ایسے ہوئے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی یا مجبوراً نہیں کر سکے۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ بد نظری کے گناہ کے باعث بہت سے لوگ خانقاہ میں رہ کر بھی ولی اللہ نہیں ہو سکے۔ مولانا رومی اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک گھر میں دو چور گھس گئے۔ اس زمانے میں چراغ نہیں ہوتا تھا، پتھر سے پتھر رگڑ کر روئی کی بتی جلا کر روشنی حاصل کیا کرتے تھے۔ گھر والے کو آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے پتھر رگڑا تو ایک چور نے اس پر انگلی رکھ دی۔ گھر والا جب بھی پتھر رگڑ کر روئی کی بتی جلاتا، چور اس پر انگلی رکھ دیتا جس سے روشنی بجھ جاتی۔ اس طرح چوروں کو خوب موقع ملا مال لوٹنے کا۔ اسی طرح بہت سے سالک ذاکر تہجد سے، تلاوت سے، بزرگوں کی صحبت سے قلب میں نور پیدا کرتے ہیں، لیکن شیطان اس نور پر انگلی رکھ دیتا ہے، یعنی کسی گناہ میں مبتلا کر کے طاعات کی نور کو بجھاتا رہتا ہے۔ اسی کے لیے یہ دعا ہے، ربنا اتمم لنا نورنا۔ دوستو، ہمت کر لو، اللہ کے نام پر یہ عزم کر لو، اللہ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ کے نام پر گناہ چھوڑنے کا وعدہ کر لو، یہی ہمارا اللہ کے لیے سوال ہے، یہی ہمارا چندہ ہے، اور گناہ سے کچھ فائدہ نہیں۔ ایک دن مرنا ہے، آپ بتائیں مرنے کے بعد کوئی انسان گناہ کر سکتا ہے؟ تو مرنے کے بعد جو گناہ مجبوراً چھوڑنے والے ہو، زندگی میں اپنی اختیار سے چھوڑ کر انعام ولایت لے لو۔ جیتے جی اللہ پر فدا ہو جاؤ، مردہ کیا اللہ پر فدا ہوگا۔ جیتے جی اللہ پر فدا ہو جائیں، پھر دیکھو اللہ کیا نوازش کرتا ہے۔
پورے عالم میں دھوم مچا دے گا۔ تم اپنے کو چھپاتے پھرو گے، سارا عالم تمہارے تقوی کی خوشبو کے پیچھے پھرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنا قرب اس ظالم کو عطا نہیں فرماتے جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، قلب کی حفاظت نہیں کرتا۔ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا۔